أنفسنا ويسنا من شرور أنفسنا. جی ہم نے سورت آل عمران کل سٹارٹ کرتی تھی. میں نے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور تھوڑا سا جو انٹرو ہے وہ آپ کو کل دے دیا تھا, اور آپ کو میں وفد نجران کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. وفد نجران جب آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کچھ مذہبی بحث مباحثہ کیا تھا, تو یہ شروع کی جو آیات ہیں تقریباً 80 یہ اسی حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے تو حروف مقطعات ہیں پہلی آیت میں, پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا. اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کے حوالے سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے, یعنی جو بات یہ لے کر آئی ہے یہ کتاب وہ بھی حق ہے, اور ساتھ یہ فیصلہ کن بات ہے, حق کو حق کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اور پھر یہ بھی ساتھ قرآن کی صفات میں آیا کہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل کی صورت میں, ان کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے, یعنی جو بنیادی احکامات اور عقائد اس میں بتائے گئے تھے وہی اس قرآن میں بھی ہیں, کوئی ایسی نئی باتیں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیشین گوئی ان پچھلی کتابوں میں تھی, یہ کتاب تو اس کی مصداق بن کے آئی ہے, اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہدایت نازل کی تھی تورات اور انجیل کی صورت میں, اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا ہے قرآن پاک کی صورت میں. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں. جو اب ان آیات کا انکار کرتا ہے اس کے لیے پھر شدید عذاب کی وعید ہے, اور یہ بھی وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست انتقام لینے والا ہے, کیونکہ جب حق جو ہے وہ واضح کر دیا جائے اچھی طرح سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بھی سمجھا دی گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج کے مبعوث کر کے ان چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے. تو جس طرح اب یہ یہود و نصارہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود انکار کریں گے صرف اپنی ضد کی وجہ سے, اپنے تکبریانہ کی وجہ سے, تو پھر ظاہر اللہ کا عذاب بھی ہوگا, اور اتنی بڑی نعمت کا اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود وہ انکار کریں گے تو پھر عذاب شدید بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا, زبردست انتقام لینے والا. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے آیت نمبر 5 سے پڑھیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. انا بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں, یخفا وہ چھپا ہوا ہے, وہ مخفی ہے. خفیہ ہوتا ہے نا, خا یا مخفی ہونا, خافیہ شروع میں یا جو ہے وہ آتین والا ہے وہ کے معنوں میں, یعنی وہ مخفی ہے یا وہ پوشیدہ ہے, علیہ اس پر, شیئن کچھ بھی, کوئی چیز بھی, فی الارضی زمین میں, ولا اور نہ, فی السمائی آسمان میں. تو یہاں پہ پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا علیم و خبیر ہونا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے علیم الخبیر ہیں, اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو, یا اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا, آسمانوں کے بھی خالق ہیں, زمین کے بھی خالق ہیں, ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب چیزوں کے بھی خالق ہیں, ہر چیز کو بنانے والے ہیں, ہر چیز کی ایک پہلو سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی چاہے کوئی انسانوں میں سے ہے, جانوروں میں سے ہے, پودوں میں سے ہے, پہاڑ ہیں, سورج چاند ستارے, جو کچھ بھی آپ سوچ لیں کائنات کی, تو اتنی وسعتیں ہیں. کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ گرے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو مطلب یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ماضی حال مستقبل بھی کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے نا. اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ ماضی میں بھی جو کچھ ہے وہ اس کے اوپر سب کچھ اس کے علم میں ہے, جو حال میں ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے,
یعنی ماضی حال مستقبل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، چاہے کسی کا ظاہر ہے چاہے کسی کا باطن ہے. وہ لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ لوگوں کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، ان کی نفسیات کو بھی جانتا ہے، جو ان کی ضروریات ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب اتنا علیم الخبیر ہے وہ، اور اتنی ایسی وہ ذات ہے، تو اس سے بڑھ کر لوگوں کی رہنمائی بہتر طریقے پہ اور کون کر سکتا ہے، جس کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ ہوگا، جو خود خالق ہے. ظاہر ہے جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے، اس کی ضرورتوں سے بھی واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے ایسے نہیں چھوڑا. جہاں تخلیق کے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز پہ اس کی ضرورت کو پورا کیا، تو تخلیق کرنے کے بعد بھی جو اس کی تمام ضروریات تھی اس کا بھی بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے علیم الخبیر کی طرف سے جو رہنمائی کے لیے تمہیں جو یہ علم دیا گیا ہے، جو یہ کتاب دی گئی ہے، یہی اصل حق ہے، یہی حق لے کے نازل ہوئی ہے. تو اس کی جو دی ہوئی یہ ہدایت ہے، اسی پر عمل کرنے میں انسان کا فائدہ ہے. یعنی یہ وقت نجران کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس ہدایت کا انکار نہیں کر سکتے. پہلے تو ان کو ان کی کتابوں کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ یہ اسی کی تصدیق کرتی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی ہدایت اصلی ہدایت ہے، اور اسی کو مان لینے میں تمہارا فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ آسمانوں کی نہ زمین کی. تو ایسے علیم الخبیر کے علم کو تم کیسے چیلنج کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی اسی چیز سے ان کو روکا جا رہا ہے. اور یہ ایک اور طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور تو اس سے بہتر رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ کتاب حق ہے. تو اسی کو مان لینے میں تمہارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کس طرح کا وہ علیم ہے اور کیسی اس کی قدرت ہے، اس کا مزید بیان جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ہوا وہ الذی وہ ذات ہے. یہ الذین پلورل کے لیے آتا ہے، الذی سنگل کے لیے آتا ہے. یصورکم وہ صورت بناتا ہے تمہاری. یا جو ہے وہ کے معنوں میں صاد واو را جو ہے اسی سے صورت ہوتا ہے، اسی سے تصویر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سور کا ورڈ بھی اسی سے ہے. یہ بیسیکلی مائل کرنے کے معنوں میں آتا ہے، جو لفظی اس کا ترجمہ ہے نا، مائل ہونا. جب سور پھونکا جائے گا تو سب اس کی طرف مائل ہوں گے، اسی طرف چلنا شروع کر دیں گے. تصویر بھی اپنی طرف مائل کرتی ہے. اب مائل ہونے کے سینس میں آپ نے اس کو حضرت ابراہیم کے واقعے میں ابھی پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا نا کہ تم 4 پرندے لے لو، فسر ہونا، ان کو اپنے سے مائل کر لو، یعنی مانوس کر لو اپنے ساتھ. تو یصورکم وہ صورت بناتا ہے تمہاری فی الارحامی. ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے، یعنی جو یوٹرس ہے اس میں اس کی جمع سنگل رحم اور ارحام. وہ صورت بناتا ہے رحموں میں، کیفا جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کیفا ویسے کس طرح کے معنوں میں آتا ہے کہ، لیکن یہاں پہ ضربہ محاورہ آپ ترجمہ کریں تو جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ جو ہے وہ کے معنوں میں شین یا حمزہ شیء چاہنا، جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہ، العزیز وہ بہت زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا اور اس کا غالب ہونا اور اس کا حکمت ہونے کی جو صفات ہیں وہ بتا دی گئی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کے علیم الخبیر ہونے کا بیان آیا. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ کس طرح کی قدرت ہے اللہ کی، کہ جب وہ تخلیق کرتا ہے تو ماں کے رحم میں نطفے سے جب وہ جنین بنتا ہے تو جیسا وہ چاہتا ہے وہ بناتا ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کہ رحم کے اندر، یعنی وہ 3 قسم کے پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے صورتیں بناتے ہیں. اور یعنی اگر آپ
اس کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے مثال لیں کہ ہم اگر میں آپ کو کہوں یا چلے میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں آنکھیں بند کر کے نا تو کوئی پکچر ڈرا کرتی ہوں کوئی یا سینری بناتی ہوں کچھ اس طریقے سے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو کوئی 2-4 لائنیں بھی میں سیدھی نہیں ڈال سکوں گی ٹھیک ہے نا. جبکہ ماں کی یوٹرس کے اندر آپ دیکھیں شکل بنتی ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں کتنے خربوں انسان اور ہر ایک کی شکل جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرنٹ ہے. اور پھر کیسا یعنی وہ جو ہے نا احسن تقویم والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کیا ہے انسان کو بہترین طریقے سے تخلیق کی ہے. مطلب ناک جیسا ہونا چاہیے آنکھیں جیسی ہونی چاہیے لپس ہیں اور ایک چہرے کو ہی آپ دیکھ لیں کہ اس کے کتنے خد و خال ہوتے ہیں اور وہ ان اتنے اندھیروں میں رحم کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہ صورت جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں. تو یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے زبردست خالق ہیں نا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں بہن بھائیوں کی بھی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی اور آپ پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں تو کتنا ڈفرنس ہے سب کی شکلوں میں اور مختلف رنگ ہیں مختلف نقوش ہیں قد و قامت مختلف ہے کتنا یعنی اختلاف ہے ہر چیز میں تغیرات کس طرح کے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا وہ غالب ہے ہر چیز پہ. اسی لیے پھر آگے میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں عزیز بھی اور حکیم بھی کہ وہ ایسا زبردست ہے وہ ایسا غالب ہے یہ سب کام کرنے پہ اور تو کوئی نہیں یہ کر سکتا ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ حکیم بھی ہے حکیم بمعنی حاکم بھی یعنی جس کا حکم چلتا ہے وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے کیف یشاء. اور حکیم بمعنی حکمت کے بھی حکیم کے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جیسا چاہتا ہے وہ بناتا ہے ٹھیک ہے نا. تو کیف یشاء کو اگر آپ دیکھیں کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مبنی ہے نا کہ اس نے کسی کو کیسا بنانا ہے کسی کے خد و خال کیسے رکھنی ہے. اب اس میں ظاہری لحاظ سے بھی اور پھر مطلب باطنی لحاظ سے بھی کہ ظاہری خد و خال کیسے ہیں اور ویسے انسان کا نصیب کیا ہوگا اور وہ اس کا رزق کتنا ہوگا اس کی زندگی کتنی ہوگی یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی اپنی بات نہیں چلا سکتا اپنا حکم. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایسا مالک ہے وہ ایسا خالق ہے ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو نہ تو اپنی شکل کے اوپر انسان کوئی اعتراض کرے شکل پہ یا اپنے قد و قامت پہ یا اپنے جو بھی خد و خال ہیں کسی بھی چیز پہ یہ ایسی کیوں ہے ویسی کیوں نہیں ہے میرا قد چھوٹا کیوں ہے یا میرا رنگ ایسا کیوں ہے. اور نہ یہ کہ دوسروں کو دیکھ کے اس کے اوپر کوئی نکتہ چینی یا اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے. یہ جو کیف یشاء والی بات ہے نا اس کو بس ذہن میں رکھ لیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے. تو اپنے لحاظ سے یہ ہے کہ اچھا ہے مطلب صحت ہے تندرستی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اچھا مطلب کوئی معذوری نہیں ہے یا ہے بھی تو بھی جن کو ہے وہ بھی یہ جان لیں کہ کیف یشاء اور جو بالکل صحت مند تندرست ہے وہ بھی یہ جان کے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نہ تو کوئی فخر کرنا ہے اور نہ ہی کوئی گلا شکوہ کرنا ہے نہ کوئی دوسروں کے عیب نکالنے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی نقص کرنا ہے. کالا گورا لمبا چھوٹا ذہین ہے بے عقل ہے خوبصورت ہے عام شکل ہے اس طرح کی چیزیں نا. اور آپ لوگ نوٹ کریں کہ ہم لوگوں میں نا ہم جو ایشینس ہیں ہم لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے. بلکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم لوگ پتہ نہیں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس چیز میں لوگوں کی شکلوں کو ڈسکس کرنے میں ان کے خد و خال ان کی جسامت ڈسکس کرنے میں. یہاں پہ بلکہ جو ہے نا یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی ہے کسی کو کسی لحاظ سے بھی باڈی شیمنگ کرنا کسی کو موٹا کہہ دینا تو کسی کو چھوٹا کہہ دینا یہ مطلب بہت زیادہ کامن ہے ہم لوگوں میں. اس کو ایکسیپٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے ہم تو ایسا نہیں کرتے ہم لوگ کرتے ہیں. علم کی کمی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہم لوگ کچھ تربیت اس طرح کی نہیں ہوتی. گھروں میں بھی اگر کوئی بہن بھائی ایسا ہوگا کوئی کسی کا رنگ تھوڑا
दबता हुआ होगा या कोई अगर मोटा होगा या कोई कद में छोटा होगा तो एक वो तज़हीक का निशाना हम लोग बना लेते हैं, हालांकि ये तो हमारे दीन की टीचिंग है कि ये नहीं करना। तो इस चीज का ख्याल रखें। बच्चे वैसे यहाँ पे तो जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा इस चीज को समझते हैं। आजकल के बच्चों में ये अंडरस्टैंडिंग है कि किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी, किसी भी लिहाज से मजाक नहीं उड़ाना। हम लोगों को जो है ना आदत इसकी बहुत ज्यादा, टीवी पे भी हम देखेंगे वो फलाना मोटा है, फलानी मोटी है, वो उसका रंग ऐसा है, ये वो। तो इस चीज को कंट्रोल करें, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्लें सूरतें हमारे ऊपर कत्तन ये नहीं मुनासिब कि हम किसी किसी लिहाज से किसी की बॉडी पार्ट का कोई मजाक उड़ाएं। जाहिर है जब आप किसी का मजाक, खासतौर पे हमारे यहाँ तो वो यही समझा जा रहा होता है कि बस हमारा एक हक है उस अगले का मजाक उड़ाना, चाहे वो बंदा बुरा भी महसूस कर रहा हो। फैमिली के दरमियान भी लोग शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखा करें। कई फयशा हो, अल्लाह ताला चाहता है जैसा वो बनाता है। अगर आप किसी के कदोखाल का मजाक उड़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह ताला की कुदरत का मजाक उड़ा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। अगर इस तरह गहराई में जाके सोचे ना तो इंसान लरज जाता है एक दफा कि अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ा रहा हूँ मैं, अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ा रहा हूँ। बहुत डराने वाली बात है और बहुत ज्यादा मुहतात रहा करें, ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी कुदरत है, उसकी तख्लीक है। किसी ना अगर आपकी अपनी शक्ल अच्छी है या आप में कोई काबिलियत है तो अपने ऊपर कोई गरूर तकब्बुर ना करें, हमेशा आजिज होके रहें। कुरान और हमारा दीन हमें जो है वो आजिज होने की ही तालीम देता है। हमेशा शुक्र अदा करें, अगर कुछ है नहीं है, कोई कमी होती है तो भी शुक्र का रवैया रखें कि अल्लाह ताला की तरफ से, और दूसरों के मामले में भी अपना रवैया यही रखें, ठीक है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे एक मकसद ये भी था बताने का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है वो उसी तरह से पैदा किया है जिस तरीके से आम किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है, किसी भी बच्चे की तकलीफ होती है माँ के रहम के अंदर, इतने पर्दों के अंदर। तो अल्लाह ताला तो इसके ऊपर कुदरत रखते हैं। अब चाहे वो जैसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में अल्लाह ताला ने थोड़ा एक यानी एक के आदत ये काम हुआ कि बगैर बाप के उनकी पैदाइश हुई, तो अल्लाह ताला ने ही करनी है ना पैदाइश, चाहे वो जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अजीजुल हकीम है, वो तो गालिब है, वो जबरदस्त है, वो हाकिम है, वो हकीम है, वो अपनी हिकमत से फैसले करते हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है, वो जबरदस्त है, वो गालिब है, उसको कोई रोक तो नहीं सकता। तो हजरत ईसा भी आम इंसानों की तरह तख्लीक के इन मराहिल से गुजर कर पैदा हुए हैं, तो वो खुदा कैसे हो सकते हैं। इसीलिए साथ के बाद ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम आ गई कि माबूद सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि और किसी में ऐसी सिफात ही नहीं है, ठीक है ना। इलाह होने के लिए तो ये सिफात होनी चाहिए ना। पहले अल्लाह ताला का हय्युल कय्यूम होना बताया गया, और फिर अब यहाँ पे जो है अजीजुल हकीम होना, और उसका ये बताया गया कि वो किस तरीके से तख्लीक करता है, किस तरह इतने 7 पर्दों के अंदर और इस तरह ना नजर आने वाले तख्लीक जो है अल्लाह ताला कर देते हैं। तो ये क्या और किसी में इस तरह की कोई सलाहियत है जो किसी और को इंसान माबूद बना डाले। तो ये भी बेसिकली इसमें एक पॉइंट है समझने वाला, ठीक है। तो अल्लाह ताला का माबूद वाहिद होना, उसका अजीजुल हकीम होना और उसका इंसान की तख्लीक पर कादिर होना, ये सारी चीजें जो हैं बता के उनको भी यह बावर कराया जा रहा है कि माबूद वाहिद एक ही है, और ये सबके लिए आम है। अब आज भी जो पढ़ता है या आगे भी जो पढ़ता है वो सबके लिए आम है कि माबूद वही हो सकता है जिसमें ये सारी सिफात हों, जिससे कोई चीज मख्फी नहीं होगी, ना जमीन की ना आसमानों की, जिसने तख्लीक की है जमीन की आसमान की, जो इंसानों की तख्लीक करता है, किस तरह से करता है, उस पे किसी का हुक्म नहीं चलता, उसकी मर्जी है, वो जैसा जिसको चाहे बना दे, ना कोई उस पर एतराज कर सकता है, ना कोई उसे गिले शिकवे कर सकता है, ना कोई उसको मजबूर कर सकता है। अल्लाह ताला की जात तो कादिर व मुतलिक है, और वो ही इलाह है। इलाह हो ही वो सकता है जिसमें ये सारी सिफात हो। अगर किसी में ये सिफात नहीं है तो फिर वो बातिल माबूद है, वो असली माबूद है नहीं। असली माबूद सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला की जात, ठीक है। अच्छा, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو کتاب کی اصل ہیں اور بعض متشابہات ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی معنی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہوا وہ الذی وہ ذات ہے انزلہ اس نے نازل کی علیکا آپ پر الکتابہ کتاب منہ اس میں آیات ہیں محکمات محکم یا پختہ، محکم ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، محکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پختہ، ٹھیک ہے۔ ہنہ سے مراد آیات ام الکتاب، جو ہے وہ ماں کے لیے بھی آتا ہے اور یہ روٹ یا جڑ کے لیے جو کہ بنیاد یا اساس آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ ام الکتابی اصل ہے کتاب کی، الکتاب آیا یعنی قرآن پاک کی، و اخرى اور کچھ دوسری، متشابہات ہیں، اس کا روٹ ورڈ شین با اور ہا ہے۔ متشابہ ہونا آپ کو پتہ ہی اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا یا ایک کے مثل دوسرا ہونا، ملتی جلتی ہونا، یعنی اس طریقے سے ملتی جلتی ہونا کہ پھر شبہ ہونے لگے کہ یہ والی ٹھیک ہوگی یا یہ والی ٹھیک ہوگی۔ جب دو چیزیں اتنی زیادہ ملتی جلتی ہونا تو یعنی تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، تو شبہ بھی اسی سے یہ ہے ورڈ، اور متشابہ ہونا بیسیکلی روٹ ورڈ شین با اور ہا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَأُخَرَ متشابہات اور کچھ دوسری متماثل یا ملتی جلتی یا متشابہ ہی آپ کہہ دیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو لیکن الَّذِينَ وہ لوگ یا تو رہے وہ لوگ فی قلوبہم فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب، زیغن کا روٹ ورڈ یہی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کجی ہونا، ڈیویٹ ہو جانا سیدھے راستے سے، یعنی کوئی ٹیڑھا پن ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی ایک طرف جھک جانا۔ تو فی قلوبہم زیغن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون تو وہ پیچھے جاتے ہیں، اتباع کرنا ہوتا ہے نا کسی کے پیچھے جانا، تو روٹ ورڈ یہی ہے تابا اور عین، تو کے معنوں میں یا وہ کے معنوں میں، تابا عین روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کا، تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ یعنی یہ اتباع کے معنوں میں نہیں ہوگا، یہ جیسے کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، یعنی اسی کے اوپر سوچتے رہنا اور اسی کے اوپر محنت کرتے رہنا، یہ اس معنوں میں یہاں پہ تباہ ہے۔ ماں جو تشابہ متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء چاہنے میں یا تلاش کرنے میں، وا غین اور یا، اور اس سے ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیک سم تھنگ، وابتغوا کا ورڈ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تلاش کرنے میں یا چاہنے میں، کیا چاہنے میں؟ الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کی چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی تگ و دو میں ہوتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ اور تلاش کرنے میں تأویل ہی، تعویل اس کی، کہتے ہیں کسی بات کی تعویل کرنا، الف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ اول یا پہلا، یعنی اس کی جو پہلی چیز ہے یا اس کی جو بنیاد ہے یا جو اس کی اصل ہے اس کی طرف لوٹنا، میں بھی تفسیر میں بھی بتا دیتی ہوں تعویل کا۔ وما حالانکہ نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ اور تعویل اس کی یا اس کا معنی آپ کہہ لیں، الا اللہ ما سوائے اللہ کے، والراسخون
اور راسخون فی العلم، علم، اس ٹرمینالوجی کو آپ اسی طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، راسخون فی العلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے را سین خا راسخ، جیسا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی بات دل میں راسخ ہو گئی، یعنی کھب گئی، گڑ گئی، یعنی راسخ ہوتا ہے جو چیز جمی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کیل کو لگانے کے لیے آپ اس کو ٹھونک کے کچھ حصہ اس کا اندر کرنا پڑتا ہے نا زمین میں یا لکڑی کے، تب وہ راسخ ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جن کے اندر علم گڑا ہوا ہوتا ہے، یا جن کے اندر علم اترا ہوا ہوتا ہے، یا ڈیپ ڈاؤن وہ سوچتے ہیں، جن کا علم میں پختہ کار، آپ اس کو کہہ لیں، مضبوط علم والے، پختہ علم والے. والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ کار یا راسخ علم والے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اس کے، کلن سب کا سب، من اندی ربنا، ربنا رب ہمارا، من اندی پاس سے، یعنی ہمارے رب کے پاس سے ہے، کلن سب کا سب. وما اور نہیں، یذکروا زال کافرا نصیحت پکڑتے، اللہ مگر، زال کافرا جو ہے نصیحت پکڑنا اور یاد دہانی دونوں معنوں میں آتا ہے، تو یہاں پہ آپ نصیحت کے معنی میں رکھیں گے. اولو الالباب، اولو جو ہے وہ والا، والے اس معنوں میں آتا ہے. الباب جو ہے لب سے آتا ہے، لام با، با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لب جو ہے نا وہ کہتے ہیں بہت کسی چیز کا ایسنس یا خاص عقل کے لیے آتا ہے. لب جو ہے، ویسے تو عقل کا ورڈ بھی آتا ہے نا عربی میں، لیکن لب کہتے ہیں بڑی چنی ہوئی عقل، بہت خاص عقل. ہم اردو میں کہتے ہیں نا کسی چیز کا لب لباب یہ ہے، یعنی اس کا جو ایک نچوڑ یا اس کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے عقل. عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ فرض کریں جس طرح کوئی بندہ اپنے جذبات کو باندھ کے، قابو میں کر کے، پھر وہ کسی چیز کے اوپر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور عقل کا اپوزٹ ہوتا ہے جہل، یعنی جہالت ہونا، بغیر سوچے سمجھے جو کوئی بات کہہ دیتا ہے، جس کو کوئی اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ لب جو ہے یہ آپ کہہ لیں عقل کی بہت ریفائنڈ فارم، بہت چنی ہوئی عقل آپ کہہ لیں، یا بہت خاص عقل. تو وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. اچھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں پھر کتاب کی نازل ہونے کی بات کی ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح سب پر واضح ہو جائے. هو الذی انزل علیک الکتاب، یعنی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. کون سی ذات ہے؟ جس کے بارے میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اس کو پیچھے سے ریلیٹ کریں، کہ لا الہ الا ہو، اور اس سے پہلے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اس سے پہلے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض. یعنی یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی بتا کے، اور پھر عزیز الحکیم ہونا بتا کے، اللہ تعالیٰ کا تعارف بار بار بابا کرا کے، پھر وہی بات کی جا رہی کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. یعنی تم اس کتاب کو اتنے آرام سے نظر انداز نہیں کر سکتے، تم اس کتاب کو اس طریقے سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو اتنی عظیم ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے جو معبود واحد ہے، جو اصل معبود ہے. تو اس کتاب کے حق ہونے میں تمہیں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یہی کتاب حق ہے اور یہی اصل ہدایت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذات ہے جس نے یہ نازل کی، جس میں یہ ساری صفات ہیں. ٹھیک ہے، انزلہ علیک الکتاب، میں نے آپ کو انزلہ اور نزلہ کا کل فرق بتایا تھا کہ جب تشدید کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تدریج سے نازل ہونا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے یکبارگی نازل ہونا. لیکن آپ لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے لیے صرف تشدید کے ساتھ ہی نہیں آتا، انزلہ کا ورڈ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں، یعنی جو ایک وہ جو بیلنس رکھنا ہوتا ہے پڑھتے ہوئے بھی، اس کے لیے بھی، اور ویسے بھی مطلب یہ ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. میں آپ کو بیسیکلی اس کا جو ایک لفظی ڈفرینس ہے وہ گرامیٹیکلی، یعنی وہ اس لحاظ سے بتاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ ابھی قرآن کے لیے کیوں آ گیا یہ ورڈ، قرآن پاک کے لیے دونوں ورڈز یوز ہوئے ہیں. اچھا، تو وہ ذات ہے جس نے علیکہ کا سے مراد کہتے ہیں تم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے. ٹھیک ہے،
تو ایک تو کتاب کی حقانیت واضح ہو گئی، اس کا حق ہونا، اس کا سچ ہونا، اور پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ کتنی عظیم ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو سب کا خالق ہے، اور کس طرح کا خالق ہے، اور جو کس طرح کا علیم الخبیر ہے، اور وہ کس طرح کا عزیز الحکیم ہے۔ تو اس ہستی نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، اور اب جو ہے آگے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مزید انفارمیشن یہ دے رہے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ محکمات ہیں، جن کو الکتاب کہا گیا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہات میں آتی ہیں۔ یہ بیسیکلی قرآن پاک کی آیات کی آپ کہہ لیں کہ اس طریقے سے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا۔ بیسیکلی یہ محکمات آیات اور متشابہات جو ہے نا، یہ علوم القرآن میں سے ایک علم ہے، یعنی یہ باقاعدہ ایک برانچ ہے، ایک علم ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات جو ہے وہ محکمات ہے، کچھ جو ہے وہ متشابہات ہے۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ محکمات کا ورڈ جو ہے یہ حکم سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، پختہ ہونا۔ یہ بمعنی حاکم، یہ حکومت کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی کا روٹ ورڈ ہے، لیکن یہاں پہ یہ مستحکم، مضبوط یا پختہ اس معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور حکمت کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے، عقل کی پختگی، ٹھیک۔ اچھا، تو محکم آیات کون سی ہوتی ہیں؟ محکم آیات قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے مطلب کے لحاظ سے بہت مستحکم، پختہ، مضبوط ہوتی ہیں، صاف صاف پڑھتے ہی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کوئی ان کا آپ کہہ لیں مطلب جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، یا کوئی دوسرا مطلب ان کا نہیں نکالا جا سکتا۔ لفظی اعتبار سے بھی ان کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی ان میں کسی قسم کا کوئی دوسرا مطلب یا کوئی ملتا جلتا دوسرا مفہوم نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ کون سی ہوتی ہیں محکم آیات؟ جن کا مطلب بالکل واضح ہوتا ہے، جن میں کوئی دوسرا مفہوم یا دوسری رائے نہیں لی جا سکتی، جو لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے واضح طور پر سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں، اور ان کا مفہوم بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرۃ للہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری ایسی آیات ہیں جن کا آپ کو بالکل کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کیا بتایا جا رہا ہے، بالکل سیدھا سیدھا حکم ہے، اس میں کوئی اس کا دوسرا مفہوم نہیں لیا جا سکتا، کوئی دوسری رائے اس میں نہیں ہو سکتی، کہ صاف مفہوم اس کا واضح ہے، چاہے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے لے لیں یا معنوی طور پہ اس کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ محکم آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو تعلق ہے نا وہ ہماری نون ورلڈ سے ہے، اگر آپ اس کو اس طریقے سے کہہ لیں، جو بالکل ہمارے سامنے ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام حرام حلال کے احکامات دے دیے، یا کہہ لیں اوامر و نواہی بتا دیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہن الکتاب، کہ یہی اصل ہیں یا یہی اصل بنیاد ہے قرآن کی۔ یہ جو محکمات ہیں نا، یہ والی آیات قرآن کی اصل بنیاد ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے الکتاب، یہ کیوں اصل بنیاد ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کا اصل مقصد کیا تھا بھیجے جانے کا؟ انسان کی ہدایت۔ قرآن کا موضوع ہی یہی ہے، انسان اور پھر اس کی ہدایت۔ تو جو آیات انسان کی ہدایات سے متعلق ہیں، جو انسان کے عمل سے متعلق ہیں، وہ سب محکمات آیات ہیں، جس میں یعنی جس سے انسان کے لیے یہ احکامات پتہ چلتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اس کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کیا وہ کرے گا تو کامیاب ہوگا، کیا کرے گا تو غلط راستے پہ جائے گا اور ناکام ہوگا۔ یعنی یہ ایسی آیات ہیں جن سے انسان کو کمپلیٹ گائیڈنس مل جاتی ہے، پراپر ایک رہنمائی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ساری جو ہماری دین کی بنیادی تعلیمات ہیں اور اصل اصول، وہ یہی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، اور ان میں پھر معاملات بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتی ہیں۔ یہ تین بیسک وہ کیٹیگری ہوتی ہے نا، عقائد،
معاملات اور عبادات، یعنی عقیدہ، پھر اس کے حوالے سے عبادات، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملات. ٹھیک ہے، تو انہی سے ریلیٹڈ ہمیں زیادہ ہدایات ہے نا کہ، اور انہی میں ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس یا اوامر و نواہی یا حرام حلال کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی جو آیات ہیں ان کا مفہوم اتنا واضح ہے، کیونکہ ظاہرہ بیسک مقصد تو یہی تھا نا قرآن پاک کا کہ انسان کی ہدایت ہو. تو ان کے بارے میں کوئی ان کے مفہوم میں کوئی نہیں ہو سکتی کوئی دوسری رائے. ٹھیک ہے، اور انہی آیات کے بارے میں جو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو آسان کر دی ہے انسان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ تو ہو گئی محکمات جن کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، جو کہ انسان کی ہدایات کے لیے ضروری ہیں. اچھا، اب کچھ آیات قرآن پاک میں ایسی بھی ہیں، جیسے آپ سمجھنے کے الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، سورہ الف لام میم سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اب ہم اس چیز کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، کس طرح کا اس کا وہ تخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عرش پہ مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح سے مستوی ہوا، اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. ہماری عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ ایک یعنی ایسی بات ہوگی جس میں آپ کہہ لیں کہ اشتباہ کی گنجائش ہے. اس کی ایک مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، دوسرا مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی ایک سے دو رائے ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے مفہوم ہو سکتے ہیں. ایسی آیات کو کہتے ہیں متشابہات، یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں مختلف مفہوم ہوں یا مختلف پہلو نکلتے ہوں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے مفہوم، ایک دوسرے سے متماثل. ٹھیک ہے، یہ ایسی آیت ہے جن کا مفہوم انسان کی جو ذہن کی دسترس ہے نا اس سے اوپر ہوتا ہے. ہماری دسترس میں وہ آ ہی نہیں سکتا، ہماری آپ کہہ لیں کہ اتنی ابیلٹی نہیں ہے ہمارے ذہن کی. ٹھیک ہے، تو ہماری آپ کہہ لیں کہ بیونڈ دا کیپیسٹی آف آر برینز، اس تک ہم جا نہیں سکتے. یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ حقائق جو انسانی حواس کے ادراک میں نہیں آ سکتے، اور یو کین سے کہ دیز آر ریلیٹڈ ٹو دا ان نون ورلڈ. اب جو ان نون ورلڈ کے بارے میں جو ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اور کائنات کے حقائق تو لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو لامحدود ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اصل حقیقت جو ہے وہ ہماری دسترس سے باہر ہے، ہماری عقل کی کیپیسٹی سے باہر ہے، اس تو ہماری عقل کے مطابق وہ چونکہ واضح نہیں ہو سکتی نا، تو بس اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں ایز کلوز ایز پاسبل اس کو بتا دیتے ہیں کہ بس ہمیں سمجھ آ جائے، اور ہم اپنی جتنی ہماری کیپیسٹی اس کے مطابق ہم اس کو لے لیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھیں وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اب کرسی کا کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا قبضہ و قدرت اس کی ملکیت مراد ہے. کسی نے کہا کہ کرسی کو کرسی ہی لیں، اس کی اسی طرح سے لینا چاہیے. کسی نے اس کو اللہ تعالیٰ کے علم سے بھی تعبیر کیا ہے کیونکہ ساتھ علم کا ذکر ہے، تو وہی بات ہوگی، بھی تعبیر کی ہے کیونکہ ساتھ علم کا ذکر ہے، تو وہی بات ہوگی نا، ملتے جلتے مفہوم اس کے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یٹ یہ حقیقت اپنی جگہ رہے گی کہ ہم اس کرسی کی ایکچوئل جو حیت ہے یا جو کیفیت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، ہماری عقل کی کیپیسٹی ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم بہت ایگزیکٹ معنی اس کا جو ہے اس کا ادراک کر سکے. لائک آئی سیڈ نا کہ وہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کا تو ٹھیک ہے سمجھ آ جاتا ہے بالکل کلیئرلی، لیکن اس طرح کے جو آیات ہیں جن میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ انسان جن کا ایگزیکٹ مفہوم نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، یا جیسا ایک وہ بھی آتا ہے نا ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے،
تو اس کو بھی اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. اب اس کو کسی نے کہا اس سے مراد اللہ کی مدد ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی تائید ہے، کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا اذن وہی تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی اس طریقے سے مختلف ملتے جلتے اس کے مفہوم نکل سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کہا گیا اس سے کیا مراد ہے، وجہ اللہ کہا گیا تو ایگزیکٹ اس کا کیا مراد ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم ایگزیکٹ مطلب مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل و شعور سے بالا تر چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بس سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کچھ تشبیہات ہمیں دے دی ہیں، جو کہ اس لیے ہے کہ ہماری عقل میں آ جائیں یا ایک تصور سا آ جائے، واضح ہو جائے ان کا، لیکن کلی طور پر ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی اس کے ایگزیکٹ مفہوم. ٹھیک ہے، بس ایک قریبی مفہوم ہم اس تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ایسی ہیں جن کو ہم اپنے طور پہ انٹرپریٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ادراک ان کا بھی نہیں کر سکتے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ہم وہ اللہ تعالیٰ تو کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی جو کبریائی ہے، ہم الفاظ میں نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، نہ ہماری عقل ایسی ہے کہ ہم اس کو گریب کر سکیں. ہماری عقل کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مطلب اب ملائکہ کا بھی ذکر ہے، جو بھی مطلب غیب سے ریلیٹڈ چیزیں، تو ہم اس کے بارے میں مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی ایک مخلوق ہے، لیکن ایگزیکٹ ان کو ہم نہیں بیان کر سکتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو آیات ہوتی ہیں ان کو متشابہات کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں اب رویہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ان کے بارے میں رویہ بس یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کی تعویل میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آیات ہے نا، ان کا تعلق براہ راست انسان کی ہدایت سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اب بات کہی جا رہی ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوا. اب اس کو بس اس طریقے سے بھی انسان مان لے، یہی ہے انسان کے لیے ضروری کہ بس اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوئے. کیسے ہوئے، کیا کیفیت تھی، کب تک مستوی ہیں کب نہیں ہیں، ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ڈائریکٹ عمل سے نہیں ہے. تو چونکہ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان آیات کے بارے میں ہمارا رویہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے، اس کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آیات جن پر عمل کرنا ضروری ہے وہ محکمات ہے، اور جن پر عمل ضروری نہیں ہے صرف ایمان لانا مقصود ہے وہ متشابہات ہے. یہ بھی ایک اچھی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محکم آیات پر عمل کرو، متشابہات پر ایمان لاؤ. معنی سمجھ نہ آئے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور غلط معنی بیان نہ کرو اور نہ آپس میں جھگڑا کرو. محکم آیات پر عمل کرو، متشابہات پر ایمان لاؤ، معنی سمجھ نہ آئیں تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور غلط معنی بیان نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. یعنی نہیں سمجھ آ رہے نا تو بس سمجھ لو کہ تمہاری عقل کی لمٹ ہوگی، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو اس کے آگے جا کے خام خواہ کو غلط مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس طریقے کی باتیں کر کے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دو کہ ایک کہہ رہا ہے جی کرسی سے یہ مراد ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تمہیں نہیں سمجھ آئی کرسی سے تو یہ مراد ہے. ایگزیکٹ مطلب تو اس کا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا نا. تو ایسی چیزوں کے ٹو میں پڑھنا یا ان پہ جھگڑا کرنا تو یہ تو بیکار ہے، بلکہ یہ چیزیں الٹا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. جب انسان خام خواہ میں ایسی چیزوں کی ٹو میں بڑھتا ہے نا تو وہ پھر انسان کو غلط طرف لے جاتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنا، کیونکہ ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بس انسان کی ایمان کی آزمائش ہے، ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا.
ویسے بھی آپ دیکھیں ساری زندگی یہی دنیا کی تو نہیں ہے نا، ہم نے آگے دوسری دنیا میں بھی وہاں پہ بھی جانا ہے، تو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دی ہیں، جن کے بارے میں بس صرف یہ کہ ہمیں ماننا ہے کہ وہ باتیں ہیں اور وہ حقائق ہیں اور وہ اسی طرح سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب اس میں بھی آپ یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ بھی کہا گیا ہے، نبی بھی کہا گیا ہے، جو کہ بہت واضح اور محکم بات ہے، لیکن یہ جو وقت نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے اس کو چھوڑ کر جو مباحثہ کیا وہ اس پہ کیا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ جو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے وہ اپنے جو ان کے غلط عقائد ہیں اس پر غلط استدلال کر رہے تھے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی، جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا کہ ہر آیت پڑھتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا ایکچوئل بیک گراؤنڈ تھا جس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو جو پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن کے مفہوم اس طرح سے واضح نہیں ہے اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر گمراہی میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے، اور فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یعنی جو فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، جن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ ہدایت کے لیے نہیں قرآن کو پڑھے گا، وہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈ کے نکالنے کے لیے پڑے گا جس سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، یا جو اس کے اپنے غلط عقائد ہیں اس کے لیے اس کو کوئی دلیل مل چکے۔ آپ دیکھیں آج بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ نان مسلم جو ہیں وہ پڑھتے ہیں قرآن لیکن اس میں سے اس طرح کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ اگلوں کو اصل سے ڈیویٹ کرنے کے لیے یا ان کو بھی جو ہے وہ غلط بات سمجھانے کے لیے۔ اب اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے نا کہ مسلمانوں کو اپنے قرآن کا صحیح علم ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں پہ یہ آیت کہی گئی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ وہ تو بیچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے لے آئیں گے اور کہہ دیں گے جی تو تمہارا تو قرآن خود ہی یہ بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جو بس اپنے ذہن کے مطابق استدلال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی سوچ کا یا اپنے غلط عقائد کا، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے، اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اور بس اس کی تعویل۔ تعویل جو ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا حمزہ واو لام الف یا اول یا پہلا، ٹھیک ہے، تو اول کا مطلب جیسا آپ کہہ لیں کہ اصل کی طرف لوٹنا، ٹھیک ہے، یا پہل کی طرف جانا، چاہے وہ علم ہے یا کوئی فعل ہے، جس لحاظ سے بھی آپ جائیں۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے نا دو معنوں میں آتا ہے، یا تو کسی چیز کی اصل حقیقت اور اس کے انجام کے معنوں میں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی چیز کی جو تفسیر ہے اور اس کا جو بیان ہے اس کے معنوں میں، ٹھیک ہے، کہ اصل کا مطلب کہ یعنی کہاں سے یہ نکلا، اس کی بنیاد کیا تھی، ایکچوئل کہاں سے اس کا منبع ہے، یا اس کی کیا ایگزیکٹ تفسیر ہوگی، کیا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جب متشابہات کی تعویل کے پیچھے وہ جائیں گے نا، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں تک چلے جاتے ہیں کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کیا کیفیت ہوگی، کس طرح سے اس کا عرش ہوگا، کیسے وہ اس پہ مستوی ہوگا، تو پھر وہ غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کریں گے، تو بیسیکلی ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی نا، فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا غلط چیز کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اصل معنی ایسی چیزوں کا جان ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی ساتھ ہی بتا دی کہ اس کی اصل تعویل، اس کا اصل، اس کی جو ایگزیکٹ اس کا بیان ہے یا ایگزیکٹ ایکسپلینیشن اس کی کوئی جان ہی نہیں سکتا ماں سوائے اللہ کو۔ تو جب انسان اس پہ خام خواہ میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو غلط چیز کی طرف ہی جاتا جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی ان آیات کی صحیح تعویل نہیں جان سکتا کہ ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک
جگہ پہ یہ ذکر کیا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہاں پہ ہی اب ان کے کمپیریزن میں ایک آپ کہہ لیں کہ دوسرے کریکٹر کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جیسا ہوتا ہے نا قرآن پاک میں تقابلی ہوتا ہے جائزہ، ایک نے یہ کیا تو دوسرا اس کے اپوزٹ، کافر کا ذکر ہے تو مومن کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، کفر والوں کا ذکر ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کمپیریزن کرتے جاتے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں، علم والوں کی خصوصیات کیا ہیں، تو جو علم نہیں رکھتے ان کی کیا خصوصیات ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو دوسرے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا راسخون فی العلم، یعنی وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. علم میں پختہ کار ہونا یعنی جن کا جو بہت علم کے یعنی ان کی گہرائیوں میں جاتے ہیں اور ڈیپتھ میں جا کے وہ ان ڈیپتھ نالج لیتے ہیں، جن کا علم پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جنہوں نے ایسی سنی سنائی باتوں پر نہیں ایمان لایا ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا عموماً تو ہم مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہیں نا، بس سنا سنایا دین لے لیا، فلاں سے یہ بات سن لی، گھر والوں سے سن لی، کچھ اسکول میں کچھ کان میں پڑ گئی، کچھ اسلامت کی بک میں پڑھ لی، اتنا ہی دین ہوتا ہے. تو یہ علم جو ہے یہ پختہ نہیں ہے. دینی علم ہو یا دنیا، آپ فرض کریں دنیا کا کوئی علم ہے، اس میں بھی پختہ علم والا وہ ہوگا جس نے واقعی بہت زیادہ محنت کی ہوگی، بہت زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کیا ہوگا. کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو اس کے پیچھے پڑھ کے اس کی ایکچوئل وہ ڈھونڈ کے کہ اچھا اس کے کیا کیا پہلو نکلتے ہیں، اور پھر وہ اس میں یعنی جیسا کہتے ہیں نا اس پہ وہ ماسٹر کرتا ہے جا کے. تو اسی طرح دین کے علم میں بھی جو صحیح گہرائی میں جا کے اور جو محنت کر کے، جو ایفرٹ کر کے اور چیزوں کو کی صحیح کو سمجھتا ہے، ایسے لوگ راسخون فی العلم ہوتے ہیں. قلب سلیم رکھنے والے، عقل سلیم رکھنے والے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو متشابہات ہیں ان کی کھوج میں نہیں پڑنا، مجھے ان کی تو میں نہیں پڑ جانا. وہ مانتے دونوں طرح کی آیات ہیں کہ منبع تو ایک ہی ہے، تو دونوں ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی ہے اور نزول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو ایمان دونوں پر وہ لاتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ چونکہ ان کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے تو بس اس کے اوپر وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے. کیسا ایمان لائے؟ کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے محکمات ہے چاہے متشابہات ہیں، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ ان کو ہم نے کس طریقے سے لینا ہے. چونکہ عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ نہ ان کا عمل سے تعلق ہے، نہ ان سے ڈائریکٹ کوئی ہدایت کا کوئی تعلق ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو بس ایز اٹ از لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کی نیتی گیٹی میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بس وہ کہتے ہیں آمنا بہ، کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے اور ہم اس کے اوپر ایمان لائیں. تو یہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم. تو دین کا جب علم حاصل کرنا ہے نا تو اس میں ایک تو یہی بات ہے کہ انسان کی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور تھوڑا گہرائی میں جا کے سوچنا، اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی انسان میں ہونی چاہیے، اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کی گہرائی میں اترنا ہے اور کس کو بس اسی طرح سے لینا ہے یعنی جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کو ایز اٹ از بس لے لو، اس پہ ایمان لے آؤ، اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اس کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی جان ہی نہیں سکتے. تو یہ سمجھ لیں کہ اور پھر ایک یہ بات بھی کہ راسخون فی العلم بننے کے لیے پھر ایک یعنی خاص جذبہ بھی چاہیے، لگن بھی چاہیے، ایفرٹ چاہیے، محنت، وقت لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو واقعی کوئی ڈیپ ڈاؤن جا کے گہرائی میں اترنے کا شوق ہوتا ہے. اس لیے پھر درجات میں بھی فرق ہے نا. اللہم اجعلنا منہم. اور پرانے زمانے میں اس طرح کے علماء زیادہ ہوتے تھے، اب تو کم ہوتے جا رہے ہیں. اب تو گہرائی میں تو کوئی اترتا ہی نہیں ہے، بس سطحی سا کر لیں، مشکل لگتا ہے اس کے لیے محنت کرنا. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہوتی ہے، تبھی یہ چیز جو ہے انسان جو ہے نا علم اس کے اندر راسخ ہوتا ہے. اچھا،
تو یہ ہے راسخون فی العلم اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے ایسی آیات کے بارے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کہہ دیا وما یذکر الا اولو الالباب, نصیحت صرف وہی پکڑیں گے جو اولو الالباب ہوں گے, جن میں چنی ہوئی عقل ہوگی, اور وہ چنے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے اندر وہ خاص ایک عقل ہوتی ہے, چنی ہوئی عقل یا ایک خاص ایسنس آپ کہہ لیں. یعنی راسخون فی العلم جو ہے نا وہی اولو الالباب ہوتے ہیں, انہی میں وہ لب ہوتی ہے, وہ خاص عقل ہوتی ہے. تو وہی چیزوں کی گہرائی تک اتر کے اس کی صحیح چیزوں کو, صحیح جو پہلو ہیں ان کو دیکھ کے ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہے ہیں جو صحیح اولو الالباب ہے وہ تو اس سے نصیحت پکڑ لیں گے. اور سب سے صحیح عقل یا سب سے بڑی عقل والی بات یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو لامحدود نہیں سمجھے بلکہ محدود سمجھے. ٹھیک ہے, اپنی عقل کو محدود بھی سمجھے اور اپنی عقل کی حدود کو بھی جانے. یعنی خام خواہ میں ادھر نہ جائے, نہ تو یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں, سمجھ نہیں آ رہا تو ہماری سمجھ میں کمی ہے یا ہماری سمجھ کی لیمیٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہی صحیح ہے. ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو ہماری عقل میں کمی. ٹھیک ہے نا, تو اپنی عقل کو کبھی بھی لامحدود نہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے ٹو میں پڑ جائے, نہیں میں تو اس کا پتہ لگا کے ہی رہوں گا. اپنی عقل کی لیمٹس کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ ہاں ہماری عقل محدود ہی ہے, لامحدود ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے نا علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا یہ وہی ہو سکتے ہیں جن کے آپ کہنے جن کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے دین پر اور دین کے احکامات میں. یعنی ارد گرد کی جو چیزیں جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اور دنیا کی رنگینیاں, ان کو پھر دنیا کی رنگینیوں سے اس طرح دلچسپی رہتی ہی نہیں ہے, نہ اس طرح کے انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں سے اس طرح سے دلچسپی رہتی ہے, کیونکہ ان کی پسند ناپسند بدل چکی ہوتی ہے نا. جب وہ پوری طرح سے قرآن کے علم حاصل کرنے کے لیے صحیح جذبے اور صحیح لگن کے ساتھ اس میں جاتے ہیں اور پھر ان کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں نا, تو ان کا جو یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بھی اور طرح کا ہو جاتا ہے اور ان کی وہ پسند ناپسند بھی اور طرح کی ہو جاتی ہے, عام لوگوں والی نہیں ہوتی. اور چونکہ ان کی دلچسپیاں بھی اور نہیں ہوتی تو ان کا جو ذہن ہے نا وہ اس طرح کی مختلف چیزوں سے, زندگی کی دلچسپیوں ان چیزوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا. I don't know how to explain it. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں جب آپ بہت زیادہ دوسری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کا بہت زیادہ شوق ہے, بہت زیادہ any sort of entertainment. I would not like to mention a specific thing کہ اس پہ پھر آپ کہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا یا وہ کیوں کہہ دیا. شاید یہ جس کا ایکسپیرینس ہو وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ when you are too much into these things نا, تو جب آپ عبادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے فوکس نہیں کر سکتے. جب آپ ان چیزوں سے نکل آتے ہیں نا تو پھر آپ کا عبادت میں فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں پھر آپ کا دل بھی زیادہ لگتا ہے. عبادت میں چاہے آپ ویسے نماز لے لیں یا قرآن سمجھ کے پڑھنا لے لیں, جس حوالے سے بھی آپ لے لیں, تو جب بہت زیادہ دل دنیا کے اندر کھبا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کی رنگینیوں میں گما ہوا ہوتا ہے, تو پھر آپ ہوتے نا نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہیں نا تو بس وہی چلا جا رہا ہے, ذہن میں وہی چلا جا رہا ہے کہ ابھی میں نے یہ کرنا تھا, ابھی میں نے وہ کرنا تھا, وہ فلاں چیز کی آگے سٹوری کیا چلنی ہے, اور ابھی میں نے یہ آگے مزید کیا سٹیپ لینا ہے. اس میں فوکس نہیں کر پاتے پھر ایسے لوگ. ویسے تو خیر نماز میں فوکس کسی کا بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ جب دل بہت زیادہ دنیا میں کھبا ہوتا ہے اور ہر وقت اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے نا انسان, تو پھر یا تو نماز کے لیے دل ہی نہیں آتا, یا اگر آتا بھی ہے نا تو ایک وہ جلدیوں میں بھاگم دوڑوں میں فٹافٹ کر لو, اور اس میں بھی ذہن فوکس نہیں ہو رہا تھا, بس انسان ایک وہ رٹے کی طرح وہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ایگزیکٹ اس پہ نہیں ہوتا. یہ سوچ کا وہ جسے کہتے ہیں نا سوچ کا ایسے مرکوز ہونا وہ نہیں ہوتا, فوکس نہیں ہو پاتا. تو یہ چیز ہے کہ
جو راسخون فی العلم ہے نا ان کا پھر دھیان زیادہ جو ہے نا وہ سب اسی طرف ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ پھر ان کے شوق، ان کی سوچیں وہ سب بھی اسی طرف آ جاتی ہیں نا. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دین کے احکامات پر عمل کرنا بھی. ایک حدیث کا مفہوم میرے پاس یہاں لکھا ہوا، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ جو شخص اپنی قسم اور نظر میں پورا ہو، زبان کا سچا ہو، اور جس کا دل سلامت ہو، جس کا پیٹ حرام سے اور شرمگاہ زنا سے بچی ہو، وہ علم میں پختہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی راسخون فی علم ہونے کے لیے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. قسم و نظر میں پورا ہو، زبان کا سچا ہو، دل سلامت ہو، پیٹ حرام سے بچا ہو، شرمگاہ زنا سے بچی ہو. یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو بہت زیادہ محتاط ہو کے زندگی گزارتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے آگے جا کے. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اولو الالباب کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہی نصیحت پکڑتے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو صحیح باتوں کی طرف جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور جو انسان کے علم میں پھر پختگی آتی جاتی ہے نا، تو انسان اور زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، کیونکہ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کتنا ضروری ہے میرے لیے اپنی آخرت کو سنوارنا. اور پھر وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں بہت عاجز ہوں، میں بہت زیادہ کمزور ہوں، میں اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ پھر اپنے لیے دعا بھی کرتا ہے. تو راسخون فی العلم کی دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. بہت خوبصورت یہ دعا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرو، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے دینے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا نہ تزغ، تو ٹیڑھا کرنا، یہ وہ ضعیف زا یا اور غین تا تم کے لیے، قلوبنا دل ہمارے، بعد از ہدیتنا بعد از جب، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہم کو، تا تم کے لیے نہ ہم کے لیے، وہب لنا اور عطا کر لیے ہمارے، واہ ہا اور با. وہابا ہبا سے ہے، ہبا کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، وہاب بھی اسی سے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آتا ہے. تو لنا لیے ہمارے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا تو بے شک تو ہی، انتا تو، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو راسخون فی العلم چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے دعا بہت زیادہ کرنی ہے، تو وہ پھر یہ والی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہدایت پر آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یہ دعا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے دین کو سمجھتا ہے اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے نا، تو شیطان کا حملہ بھی اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس کا اپنا نفس بھی اس کو اور زیادہ اکساتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر شیطان کا جو حربہ ہے نا، اس طریقے سے جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی قرآن کی طرف جا رہا ہے یا اس علم کی طرف جا رہا ہے جس سے وہ اس کو روکنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے حربے بھی بڑے مختلف قسم کے ہوتی ہے. بھی آگے آپ جا کے پڑھیں گے شیطان کے تکبر میں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو وہ اس کو علم کے تکبر میں ڈلوا دیتا ہے نا، تاکہ اس کا اجر بھی ضائع ہو جائے اور یہ غلط طرف نکل جائے. جو بات میں آپ کو تقریباً ہر کچھ عرصے بعد اسی لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ شیطان ضرور تکبر میں پڑواتا ہے، بالخصوص جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے. عام حالات میں بھی ہوتا ہے نا، جس کے پاس دنیاوی ڈگریز وغیرہ زیادہ آ جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اور بڑا اپنی عقل کے اوپر بھی اس کو مان ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پہ پتہ نہیں کیا کیا حاصل کر لیے. بعض دفعہ دین کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کر کے بھی شیطان جو ہے نا، وہ ایسا تکبر میں ڈلواتا ہے کہ دیکھو تم تو جو بن گئے وہ کوئی اور نہیں ہو سکا، تم نے جو حاصل کر لیا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی لوگوں نے تعریف کر دی، کوئی کسی نے اپریشیٹ کر دیا، امپریس ہو گئے، تو وہ چیز انسان کے اتنے دماغ پہ چڑھتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے. تو نفس اور شیطان کی شر سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے راسخون فی العلم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہمیں ہدایت پہ لے آیا ہے تو اس کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا ہمارے دلوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر آ جانے کے بعد بھی انسانوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کے حربے اور تیز ہو جاتے ہیں. تو جو پہلے ہدایت کی دعا مانگی سورۃ الفاتحہ میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کتاب ہے تمہارے لیے ہدایت کے لیے، یہ دے دی کہ یہ اس کو پڑھو. تو اب اس پہ عمل کرنے کے بعد اگر ہدایت پہ انسان آتا ہے تو پھر جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ پھر بھی میرے بھٹکنے کے چانسز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سمجھوں کہ میں نے تو بہت کمال کر لیا. اس لیے پھر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شیطان تو بہت پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا بعد از ہدیتنا. اس کو بھی آپ سمجھنا کہ بعد اس کے، یعنی ہدایت ہمارے پاس آ گئی اس کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور بعد از ہدیتنا، ہدایت بھی جو تو نے دی ہمیں، وہ اس کو بھی اپنی طرف نہیں اس کی نسبت کرتے کہ ہم نے خود ہی ہمیں ہدایت مل گئی. وہ ہدایت کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی جوڑتے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں ہدایت دی، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. اور اس پہ ہدایت پہ رہنے کے لیے، یعنی استقامت سے اس پہ جمے رہنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ضرورت ہے. تو اس لیے وہ اس کی دعا مانگتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ملے گا کہ ہم اس پہ قائم رہیں. اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الفاتحہ جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی تو میں نے اس کو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں نا تو یہ کریں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے راستے پر چلا اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچا. یہ 3 چیزیں میں نے تب بھی شاید مینشن کی تھی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہدایت کے راستے پہ لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن پھر شیطان ورغلا دیتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. تو منزل تک پہنچانے کی دعا ضرور کریں، یعنی خاتمہ بھی ہدایت کے اوپر ہو، اور یعنی منزل جو ہماری جنت ہے، آخری جو ہمارا ٹھکانہ ہے یا اس دنیا کا، اس تک ہمیں پہنچا دے. اب دیکھیں جب بھی قرآن کلاس بھی لوگ جوائن کرتے ہیں نا، شروع میں بڑے جذبے سے لوگ جوائن کرتے ہیں، پھر گھبرا جاتی ہیں یا دوسری مصروفیات زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان ساتھ ساتھ لگا ہوتا ہے نا کہ دیکھو چھوڑ دو، ابھی تمہیں بڑی اچھی جاب مل رہی ہے، ابھی تمہیں جاب بھی کرنی ہے، چلو یہ بعد میں کر لینا، اس کی خیر ہے، چلو تم اس کو ساتھ ساتھ کر لینا، ابھی اس کو چھوڑ دو. تو یہ جو شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، جو اس میں آتے ہیں وہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ آ کے بھی ہٹ جاتے ہیں ہدایت سے. لیکن جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور اگر ہم اس راستے پہ چلے ہیں تو تھوڑی بہت ٹرائلز بھی آئیں گی، تھوڑی بہت مشکلات بھی آئیں گی، شیطان کے حملے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے اور اپنی پوری ایفرٹ کرتے رہنا ہے کہ پھسل نہ جائیں. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دلوں کے ٹیڑھ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسا میں نے آپ کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ روح کا منبع جو ہے وہ دل ہوتا ہے، تو قرآن پاک میں ہمیشہ دل کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے. اور اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف، لا تزغ قلوبنا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے سیدھا کر دے، چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے، انسان کی ہدایت بھی اور اس کا ہدایت سے ہٹنا. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون کس میں کتنی طلب اور کتنی لگن ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے آتے ہیں. اور اگر جو نہیں طلب رکھتا یا جو جس کو دکھایا بھی راستہ اور پھر بھی اس نے انکار کیا یا پھر بھی وہ اس نے دوسری چیزوں کی اہمیت دی، تو بس پھر وہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے لیے ایک تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بہت علم حاصل کر لیا ہے، میں تو بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں، میں تو بڑی سمجھ آ گئی. کسی وقت بھی کوئی ذرا سا تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو ایسا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے کہ وہ یہ انسان کی پکڑ ہو جائے وہیں پہ. تو کبھی اپنے علم پر تکبر نہ کریں، بدترین تکبر ہے علم کا تکبر کرنا. تو اپنے لیے ہدایت مانگتے رہیں، ہدایت کے اوپر استقامت مانگتے رہیں، اور ایسی استقامت کہ اللہ تعالیٰ اسی ہدایت کے ساتھ ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی رحمت دے دے. رحمت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ رحمت ہے، جنت بھی اللہ کی رحمت اور وہی اصل ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور ویسے رحمت کا مفہوم جو ہے وہ عام بھی ہے، ہر طرح کی رحمت. تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہدایت اور ہدایت پر استقامت کے ساتھ. کیونکہ
اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں ہے، نہ مال، نہ صحت، نہ علم، کیونکہ جب ہدایت نہیں ہوگی تو نہ انسان اس مال کا حق ادا کرے گا، نہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرے گا، نہ شکر ادا کرے گا، تو وہی چیز اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اسی طرح کوئی علم ہے، وہ بھی اگر ہدایت نہیں ہے تو انسان کے لیے وبال بنے گی۔ اگر انسان کی صحت ہے، ایک نعمت ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے، ان کو غلط کاموں میں لگا رہے تو وہ بھی وبال بنے گی۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اگر انسان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ورنہ وہ ان کا غلط استعمال کرے گا، ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو اپنے لیے وبال اکٹھا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ضروری ہے سوری تو ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی مانگتے ہیں ایسے اولو الالباب جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں کہ ہمیں من لدن کا اپنے پاس سے رحمت عطا کر ہم اور زیادہ اسی راستے پہ جائیں اور نیکیاں کریں اور زیادہ ہدایت پائیں، ہدایت پہ ہمیں استقامت ملے، یعنی کہ اب ہم ایک دفعہ ہدایت کی راہ پر چل پڑے تو اب ہم واپس نہ پلٹیں، اسی پر رہیں۔ ٹھیک ہے سوری اور انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے، وہاب مبالغے کا صیغہ یعنی سب کچھ عطا کرنے والا تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام وہاب اور جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو سب کچھ جب کہیں تو اس میں یعنی ہدایت بھی، پھر ہدایت پر استقامت بھی، رحمت بھی، جنت بھی، ہر اللہ کا فضل، نعمت، سب کچھ تو عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ خود اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ تو راسخون فی العلم کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام وہاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، یعنی اور کہیں ہم اور کہاں جائیں گے؟ ہدایت بھی تیری طرف سے، ہدایت پہ استقامت بھی تیری طرف سے، رحمت بھی تیری طرف سے ہے، ہماری کامیابی بھی تیری ہی اذن سے ہے، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دے اور ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھنا، ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے، الناسا لوگوں کو، لی یومن لیے ایک یوم کے یا دن کے، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، ریب کہتے ہیں بے چین کرنے والے شک کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف نہیں وہ خلاف کرتا، المیعاد وعدے کے، واو عین اور دال میعاد ظرف زمان ظرف مکان دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو اب ظاہرہ جو راسخون فی العلم ہوں گے، جو اولو الالباب ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی نظر آخرت پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ آخرت کے حوالے سے دعا نہ مانگے؟ تو ساتھ ہی وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تو آخرت کے دن پہ سب کو جمع کرنے والا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی انسان کی آپ کہنے عقل کی دلیل ہے کہ وہ اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہو اور آخرت کی زندگی کو ابدی سمجھ کے اس کے اوپر فوکس رکھتا ہو نا، تو وہ اس چیز کا بہت پکا ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نے تیرے آگے جمع ہونا ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہے، چاہے کوئی بدکار ہے، گناہگار ہے، مومن ہے، مشرک ہے، جو بھی ہیں اس دن سب نے تیرے آگے جمع ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس دن پھر عدل و انصاف کیا جائے گا۔ اور کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن آنا ہے جس دن سب کو اکٹھا کیا جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ایک دن آئے گا، اب جو بھی اس کا وقت ہے، جو بھی اس کی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دن لے کر آنا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی راسخون فی العلم جو ہے وہ علم اور عمل دونوں کی فکر میں ہوتے ہیں،
اور ان کا ایمان بالآخرہ جو ہے وہ بہت چونکہ پختہ ہوتا ہے نا، کیونکہ آخرت کا ایمان جو ہے وہ غیب پر ایمان کا ایسا جزو ہے کہ اسی سے انسان کی زندگی بدلتی ہے اور اسی سے انسان پھر صحیح راستے پر آتا ہے اور پھر اس پر رہتا بھی ہے، اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ دعا کا حصہ بناتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے یہ ایک چیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہماری دعاؤں میں کیا ایسی دعا ہوتی ہے کہ ایک تو ہدایت کی دعا، پھر اس پر ہدایت پر استقامت کی دعا، اور پھر اپنے لیے آخرت کی کامیابی کی دعا۔ تو یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکی، اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے ہمیں، کہ ہمیں اپنی دعاؤں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم صرف دنیا دار ہیں یا ہماری نظر آخرت پر بھی ہے۔ اگر ہماری دعاؤں میں صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ دنیا میں دے دے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بھی صرف دنیاوی ہی دعائیں مانگتے ہیں، آخرت کے حوالے سے نہیں مانگتے، تو ہمارا فوکس سارا دنیا پہ ہی ہے، اور یہ اولو الالباب ہونا نہیں ہے اگر آخرت پہ فوکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں دونوں کے لیے صرف دنیا کی فکر نہ کریں، آخرت کی بھی فکر کریں، ہدایت پر رہنے اور ہدایت ملنے اس پہ استقامت کی دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا جو ہے نا یاد بھی کر لیں اور اپنی ڈیلی کی دعاؤں میں اس کو شامل بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی دعاؤں میں آخرت کی دعا کو ضرور شامل رکھیں۔ اب تلاوت سن لیتے ہیں، تلاوت پہ ہو سکتی ہے پلیز؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ یا بالآیات و ذکر الحکیم، دعا کر دیجیے اپنے لیے۔